سب سے پہلے تو جو ایک ہر سال قربانی کے ان مخصوص ایام میں جیسے ہی ذوالحجہ شریف کا چاند نظر آتا ہے مسلمانوں کے اندر ایک بحث زور پکڑ جاتی ہے کہ بھینس کٹا جو ہے اس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ ہر سال ہی اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بڑے متشکک ہو جاتے ہیں، نہ جانے اس کی قربانی ہوتی بھی ہے یا نہیں، ہم تو کر لیتے ہیں۔ یہ علماء کا اس حوالے سے اختلاف کیوں ہے؟ تو آج ہم کٹے اور جو بھینس ہوتی ہے اس کے قربانی کا جو شرعی حکم ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی لا ریب کتاب، لا شکا کتاب قرآن مجید، اس سے معلوم کریں گے کیا قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو بھینس ہے جو کٹا ہے اس کی قربانی یہ درست ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ حج ہے اور اس کی آیت نمبر 144 ہے، آیت نمبر 44 ہے سورہ حج۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے جعلنا مقرر کیا ہم نے منسکن قربانی کو، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، چوپائے جو اللہ نے دیے ان پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ قربانی جو ہے یہ ہر امت کے لیے مقرر کی گئی تھی، اور یہاں پر جو لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے بہیمہ، آگے لفظ ہے انعام، بہیمت الانعام۔ بہیمت الانعام ان جانوروں کو کہتے ہیں جو چوپائے ہوں اور پالتو ہوں، چوپایوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے بہیمت الانعام، پالتو جانوروں کے لیے۔ اب یہاں پر بہت سارے ایسے جانور ہیں جو حلال ہیں لیکن وہ پالتو نہیں ہے، تو لہذا ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر حلال جانور کی قربانی ہو یہ درست نہیں، بلکہ قربانی کے مخصوص جانور ہیں، اور وہ کون سے؟ وہ چوپائے ہیں اور جو پالتو ہوں وہ جانور ہیں۔ مثال کے طور پر ہرن جو ہے یہ اب حلال جانور تو ہے، چوپایا بھی ہے، چونکہ یہ پالتو نہیں ہے تو لہذا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بارہ سنگھا ہے اور بھی اس طرح کے بہت سارے حلال جانور ہیں، چوپائے ہیں، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی چونکہ وہ پالتو نہیں، چوپایا بھی ہو پالتو بھی ہو۔ اب جو بھینس ہے جو کٹا ہے یہ چوپایا بھی ہے اور پالتو بھی ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ جو چوپائے ہیں ان کی قربانی کرو، پالتو جانور جو ہیں۔ تو قرآن مجید کی روح سے یہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ اوصاف چونکہ بھینس کے اندر پائے جاتے ہیں، کٹے میں پائے جاتے ہیں، تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ فضول قسم کی بحث اور اس بحث میں پڑھنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ مناسب نہیں۔ کہتے ہیں کہ بھی جو گھوڑا ہے وہ بھی تو چوپایا ہے، تو پھر اس کی قربانی کر لیا کرو، پالتو بھی ہے، کہ لوگ اس کو پالا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ دیکھو گھوڑے کے گوشت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے، اور باب المتع کے جو پہلی حدیث پاک ہے اسی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گدھے کے گوشت سے منع کیا۔
ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر ہے جہاں گھوڑے کے گوشت سے منع کیا گیا ہے. اور گھوڑا جو ہے یہ کوئی کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جانور سواری کے لیے ہے. جو جانور جس کام کے لیے ہو وہی کام اس سے لینا چاہیے نا. اب گھوڑے کو تو سائڈ پر کر دیں. تو اس آیت کی روح سے قربانی جو ہے وہ بھینس کی کٹے کی عند شرع بالکل جائز ہے. یہاں پر یہ سوال کرنا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہ بھینس تو تھی نہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری ظاہری حیات میں جتنی بھی قربانیاں کی ہیں اس میں بھینس کی قربانی آپ نے کی نہیں، کٹے کی نہیں. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہیں کی تو لہذا کہتے ہیں قربانی اس کی جائز نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ جان لینا بہت ضروری ہے، بھینس جو ہے یہ عرب کا جانور ہی نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا جی اس وقت یہ بھینس چونکہ جانور یہ پایا نہیں جاتا تھا، عرب میں صرف اس وقت نہیں پایا جاتا تھا، ابھی آج سے تو 1400 سال پہلے بھینس جو ہے یہ عرب میں جانور نہیں پایا جاتا تھا، تو آج بھی نہیں پایا جاتا. کیونکہ بھینس جو ہے، کٹا جو ہے، یہ عرب کا جانور ہی نہیں ہے. یہ گرم علاقوں میں نہیں پایا جاتا، یہ متوسط علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے. نہ پہلے تھا نہ اب ہے، بلکہ عرب ممالک میں ان کے جو چڑیا گھر ہے نا وہاں یہ بھینس پائی جاتی ہے. تو جس ملک کے چڑیا گھر کا جانور ہو وہاں بھلا اس کی قربانی ہوگی. صرف اس بات کو اصول بنانا، اس بات کو دلیل بنا لینا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھینس کی قربانی نہیں کی، کٹے کی قربانی نہیں کی ہے تو لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ حماقت ہے. اس بات کو بنیاد بنا کر کہنا کہ اس کی قربانی جائز نہیں، یہ جہالت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ کریں تو یہ حجت نہیں ہوتا کہ یہ امت بھی نہیں کر سکتی، چونکہ یہ اس وقت ان مخصوص علاقوں میں جانور پایا نہیں جاتا تھا. اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی میں کٹے کا گوشت کھایا ہے، بھینس کا دودھ پیا ہے؟ اگر اسی بات کو اصول بنایا جائے کہ سرکار نے بھینس کی قربانی نہیں کی تو لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو پھر بڑی ادب کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے زمانے میں کوئی ایسی حدیث پیش کرو جس سے ثابت ہو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھینس کا دودھ پیا ہو یا بھینس کا گوشت کھایا ہو. تو پھر اس کا دودھ بھی نہیں پینا چاہیے اور اس کا گوشت بھی پھر کٹے کا نہیں کھانا چاہیے. حالانکہ ہم دودھ پاکستان کے اندر بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں بھینس کا، اور اس کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ امت کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ سرکار نے اس کی قربانی نہیں کی تو یہ نہیں ہوگی. ابھی یہ عرب میں یہ جانور پایا نہیں جاتا تھا، اب بھی نہیں پایا جاتا ہے. یہ ٹھنڈے علاقوں کا، متوسط علاقوں کا یہ جانور ہے. علماء شریعت ایک، علماء لغت دو، علماء فقہ فقہا تین، اکثریت کے ساتھ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی نوع سے ہے، اس کی قسم ہے. انہوں نے یہ ذکر کیا کہ عربی میں بھینس کو کہتے ہیں جاموس. الجاموس نوع من البقر، کہ جاموس جو ہے یہ گائے کی نوع سے ہے، اسی کی ایک قسم ہے. بلکہ قدیم زمانے میں تو بھینس کو سیاہ گائے کہا جاتا تھا، یہ کالے کلر کی گائے ہیں. اور ویسے بھی بھینس کے اندر بہت ساری عادات اور صفات ایسی ہیں جو گائے کے اندر پائی جاتی ہیں. وہ بھی دودھ دیتی ہے، یہ بھی دودھ دیتی ہے، وہ بھی چوپایا ہے، یہ بھی چوپایا ہے. جو خوراک اس کی ہے وہی خوراک اس کی ہے. بس اتنا فرق ہے کہ یہ بھینس جو ہے یہ پانی میں زیادہ وقت گزارنا پسند کرتی ہے تو گائے پانی میں نہیں جاتی.
बकिया बहुत सारी आदात इनकी मुश्तरक है। 99% जो लुगत की किताबें, जो उलमाए लुगत हैं, उन्होंने लिखा है अल जामूस नौन मिनल बकरी, के जामूस यानी भैंस जो है ये गाय की किस्म से है। तो पता ये चला कि भैंस जो है ये गाय की किस्म से है। जब ये गाय की किस्म से गाय की कुर्बानी दुरुस्त है तो इसकी भी कुर्बानी दुरुस्त है।